دونوں کو پورا ہو جائے تو بات کریے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی عز وجل. قال اللہ تعالی عز وجل کل نفس ذائقۃ الموت فإنما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع. میرے پیارے بھائیوں، یقین کرو صرف یاد دہانی کے لیے آئے. کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے، ہم کوئی نیا کوئی ڈسکوری کر کے آ گئے، ایسی بات نہیں ہے. صرف یاد دہانی کے لیے آئے ہیں. انسان دنیا میں آتا ہے آزمائش ہی سی، یہ اللہ نے آزمائش بنائی ہے دنیا کی پیریڈ، ایک امتحان کی جگہ. یقین کرو یہ اصلی زندگی نہیں ہے. اصلی زندگی انسان کی اس موت کے بعد اور پھر ہمیشہ کے لیے یہ اصلی زندگی ہے. اور جنت اللہ نے بنائی ہے پہلے، جہنم بھی بنائی ہے. اب یا تو جنت جانا یا جہنم جانا. اب کوئی اور راستہ نہیں ہے. وہاں بیچ والا ایک دیوار کے اوپر کچھ لوگ رہیں گے، لیکن کچھ عرصہ رہیں گے، ہمیشہ کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو مرنے کے بعد جن کے اعمال نامے نیکیاں بھاری ہوں گی وہ جنت میں جائیں گے، جن کی نیکیاں ہلکی ہوں گی وہ جہنم میں جائیں گے. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے بالکل برابر ہوں گے، جن برائیاں بھی کی ہیں نیکیاں بھی کی ہیں، آخر جب حساب کتاب ریکارڈ سامنے آیا بالکل برابر. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ الاعراف کے اندر ان کو آراف کے اوپر رکھا جائے گا. آراف کہتے ہیں بلندیوں، یعنی بہت بڑی دیوار ہوگی. ایک طرف جنت ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی، ایک طرف جہنم ہوگی، اللہ کا عذاب ہوگا. اور وہ جو لوگ ہوں گے وہ آخری فیصلے تک وہ اس دیوار کے اوپر رکھے جائیں گے. لیکن اس وجہ سے بھی ان کو ایک امید سی پیدا ہو جائے گی کہ اللہ نے چونکہ جہنم میں نہیں پھینکا ہے، جنت میں بھی نہیں ڈالا ہے، لیکن جہنم میں بھی تو نہیں پھینکا ہے نا. تو اس کا مطلب ان کو ایک امید سی پیدا ہو جائے گی، کہیں گے یا اللہ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں ظالموں کے ساتھ نہیں کریں گے، آپ ہمیں جنت کے اندر داخل کریں گے. اور پھر روایتوں میں آتا ہے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ڈال دے گا. اور وہاں پتہ ہے کتنا عرصہ رہیں گے؟ 50,000 سال. ابھی دنیا کی عمر اتنی نہیں ہوئی، 50,000 سال انتظار ان کو کرنا پڑے گا. اور ایسے ایسے بھی انسان ہی ہوں گے، آدم کے بچے ہوں گے جن کا میدان محشر حساب کتاب اتنا ہوگا جتنا 2 نفلہ پڑتا ہے. اتنے وقت میں فارغ ہو کے جنت میں داخل ہوں گے. اس سے بھی آگے ہوں گے. 70,000 نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے ہوں گے بغیر حساب کتاب کے شروع میں جنت میں داخل کر دیں گے. اور پھر کہا یہ وہ لوگ ہوں گے ایسے اللہ کے اوپر ایمان ہوگا، کسی چھو منتر کالی بلی ہنڈیا یہ وہ جو ہوتا ہے نا تھوڑا بہت شگون لینا اس طرح کی چیزیں، اس چیزوں کی وہ پرواہ کرنے والے نہیں ہوں گے. ایسے اللہ کے اوپر پختہ ایمان والے ہوں گے. تو میرے بھائیوں ایمان کی آزمائش ہے یہ دنیا، ایمان کی چھانٹی ہو رہی ہے. جنت والے علیحدہ جہنم والے علیحدہ کیے جا رہے ہیں. جنت والے اللہ کو ماننے والے. ایک دیہاتی آیا، اندازہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک دیہاتی جیسا عام آدمی ہوتا ہے بغیر پڑھا لکھا جیسا سادہ سا بندہ آیا، سادہ سا آگے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ سے ایک بات پوچھنے آیا ہوں، مجھے ایسی بات بتا دیں کہ پھر آپ کے بعد مجھے کسی اور سے نہ پوچھنی پڑے، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو پھر میں کسی اور سے پوچھتا رہا ہوں، پوری زندگی یہی پوچھتا رہا ہوں کہ جنت کیسے جاؤں جنت کیسے جاؤں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بس آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتائیں کوئی ایک بات ایسی بتا دیں میں جنت چلا جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، کہا کہ دیکھو یعنی اس انداز سے کہ کیسا سادہ سا ہے لیکن کیسا گہرا سوال اس نے کیا، کتنا بڑا علمی سوال اس نے کر دیا، پورا گویا کہتے ہیں سمندر کوزے میں بند کر دیا اس بندے نے. اتنا سادہ اور چھوٹا سا سوال اس نے کیا سادگی کے ساتھ. تو نبی علیہ السلام نے اس سے بھی زیادہ سادہ، کیونکہ وہ نبی ہیں، وہ استادوں کے استاد ہیں، ان سے زیادہ کون جواب دینا جانتا ہے اچھے طریقے سے. سوال بہت اچھا ہے، جواب اس سے بھی اچھا ہونا چاہیے، استاد ہیں وہ انسانیت کے. تو نبی علیہ السلام نے اس سے بھی زیادہ سادہ اور مختصر جواب دیا اس کو جنت حاصل کرنے کے لیے. کہا کل آمنت باللہ ثم استقم، بس یہ جواب ہے. ایک دفعہ کہہ دے کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لایا ہوں، پھر جو مرضی ہو جائے اس سے نہیں ہٹنا ہے. جم جا اس کے اوپر، آخری سانس تک اس کے اوپر جم جا، جنت تیری پکی ہے. کہنے کو تو 2 الفاظ ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑی بات لگی ہوئی ہے میرے بھائی. کیونکہ اللہ کو رب کہنے کے بعد اس پر جم جانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. پھر طرح طرح کی آزمائشیں بھی آپ کے سب پتہ چلے گا اللہ رب ہے یا حضرت صاحب رب ہے، پیر صاحب رب ہے، کوئی سیاسی لیڈر آپ کا رب ہے، کوئی بڑا بدماش آپ کا رب ہے، یا آپ کا نفس آپ کا رب ہے، مال آپ کا رب ہے، دنیا آپ کی رب ہے، معاشرے کے رسم و رواج آپ کے رب ہے.
یہ ساری چیزیں پھر آزمائش ہر اینگل سے آزمایا جائے گا. ہاں بھائی اللہ رب ہے یا یہ رب ہے. ہر امتحان آپ کا یا تو پاس یا فیل یا پاس یا فیل. اور وہ مومن جو جم گیا وہ ہر امتحان میں پاس ہوگا. اس نے کہا کہ میرا رب جب اللہ ہے, جب میرا ایمان ہے کہ ساری مشکلات کا حل اس کے پاس ہے, تو بتاؤ پھر مجھے کیا ضرورت ہے ٹکرے مارنے کی اپنے مورتیوں کے سامنے, قبروں کے سامنے, مزاروں کے سامنے. مجھے پیر صاحب کی پنڈلیاں دبانے کی کون سی ضرورت ہے؟ آپ بتاؤ, میرے جیسا انسان میں اس کی جا کے پنڈلیاں دباؤں؟ کیا وہ میرا رب نہیں ہے؟ کتنا بڑا ظلم ہے کہنا, یہ جملہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے. کتنا بڑا ظلم ہے, کتنا بڑا کفر ہے. کبھی سوچا آپ نے کہ اللہ میری سنتا نہیں؟ بڑا کفریہ جملہ, یاد رکھیے. پورے قرآن کا انکار ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کالا ربکم ادعونی استجب لکم, وہ میرے بندو مجھے پکارو, میں تمہاری پکاروں کا جواب دیتا ہوں. اور اللہ بندہ کہ اللہ سنتا نہیں, قرآن کا تو انکار ہو گیا. اور اسی کے ہم پلہ ایک اور جملہ لوگ بولتے ہیں, وہ بھی کفریہ ہے, فلاں کی ٹالتا نہیں. یہ بھی جملہ کفریہ ہے. کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کی ٹالی نہ جائے, جس کی ٹالی نہ جائے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ میرے باپ کو ہدایت دے دے, ٹالی گئی یا نہیں ٹالی گئی؟ یونس علیہ السلام نے کس طریقے سے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کو پکارا, اور مالک فرماتا اگر مجھے نہ پکارتا تو قیامت تو آ سکتی تھی, لیکن یونس مچھلی کے پیٹ سے نہیں نکل سکتے تھے, ممکن نہیں تھا نکلنا. پیغمبر ہیں. ایوب علیہ السلام دیکھیں کتنی سخت بیماری کے اندر کہتے ہیں انی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین, میرے مالک میں پریشان ہوں, مجھے بیماری آ گئی ہے اور تو رحم کرنے والا ہے. بتاؤ. پھر زکریا علیہ السلام کے واقعات آپ نے سن, بڑھاپے تک اللہ کو پکارتے رہے, جوانی گزر گئی, اولاد کا سیزن ہوتا ہے ایک, وہ موسم وہ بھی گزر گیا, اور آخر میں جا کے کہتے ہیں مالک میں تجھے پکار کر کبھی بھی نامراد نہیں رہا ہوں, کبھی یہ نہیں ہو کہ تجھے پکاروں اور تو نہ سنے, نہیں ہو سکتا ہے, مجھے اولاد دے. ابھی مجھے امید ہے, حالانکہ اولاد کا سیزن نہیں ہے, بیوی بانچ ہے, بوڑھی ہے, میں بھی بوڑھا ہوں, سر شولہ مارتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے, لیکن میں تیرے در کا پھر بھی جو ہوں امید سے ہوں. مالک نے کہا میں ایسا بیٹا تجھے دوں گا جو اس سے پہلے اس خصلت کا, اس اوصاف کا میں نے انسان پیدا نہیں کیا ہے, یہ جیسا بیٹا تھا. ایسا پھر اس کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے, ایسا مضبوط کردار والا اور ماں باپ کی خدمت کرنے والا بیٹا عطا فرمایا تھا. پھر ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ بھی بالکل اسی طریقے سے, بڑھاپے تک جا کے, بڑھاپے کی اولاد ہے یہ جو اسماعیل علیہ السلام, بڑھاپے کی جو کہتے ہیں منتوں مرادوں کی اولاد ہوتی ہے, وہ اولاد اللہ تعالیٰ نے دی. اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرے اللہ کے بندوں. یہ واقعات کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ واقعات بیان کر رہے ہیں کہ انبیاء اللہ کو پکارنے والے ہوتے ہیں مشکل مصیبتوں کے اندر. یہ لوگوں کی مشکل مصیبتیں حل کرنے کے لیے نہیں آتے. ہاں اس معنوں میں حل کے سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ. یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ گے تو آپ کے اوپر کوئی مشکل مصیبت نہیں آئے گی. یاد رکھیں اس نقطے کو, میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ جب اللہ کے بندے بنیں گے تو ہو سکتا ہے زیادہ مشکل مصیبتیں آئیں, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن مومن کو مشکل مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں, ان کو محسوس ہی نہیں ہوتی, ان کو اس کو پتہ چل جاتا ہے, محسوس کرتا ہے کہ میرے رب کا امتحان ہے, یہاں یہ میرا امتحان ہے. جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا امتحان, جتنا بڑا آپ اس میں صبر کریں گے, یا صبر کریں یا شکر کریں. صبر کریں گے مشکل مصیبتوں کے اندر. نبی علیہ السلام نے فرمایا عجب امر المومن, مومن کا معاملہ بڑا عجیب, بڑے عجیب انداز سے بات بیان کی نبی علیہ السلام نے. عجب امر المومن, مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے. اور ساتھ ہی کہا کہ یہ مومن کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. کیا معاملہ جی؟ مشکل مصیبت آتی ہے, صبر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے اس کا نیکیوں والا میٹر چلتا ہے ایسے تیزی کے ساتھ, صبر کر رہا ہے, نیکی ہے اس کی گٹی ہو گئی. جیسا مصیبتیں ختم ہوئی, خوشیاں آ گئیں, شکر کرتا ہے, پھر میٹر اسی رفتار سے چل رہا ہوتا ہے, اسی رفتار سے نیکی اس کے کھاتے میں جا رہی ہوتی ہے, اس کے کریڈٹ جا رہا ہے. دونوں صورتوں میں اس کا میٹر جو ہوتا ہے نا کریڈٹ والا, اس کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہوتا ہے. اور مومن کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا, یاد رکھیے, بلکہ الٹ ہوتا ہے. میں کہوں گا اس کا الٹ ہوتا ہے, کافر مشرک کا الٹ ہوتا ہے. مشکل مصیبتیں آتی ہیں دوسرے دروں پر, کبھی اس در پر, کبھی اس در پر, کبھی اس در پر, اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے تو اللہ کی. اور جہاں جا کے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت آخر اللہ نے دور کرنی ہے, جس جگہ سے جا کے اللہ نے دور, ہاں یہاں سے ملا تھا, یہاں سے ملا تھا, بس پھر اس کی تبلیغ پوری زندگی کرتا ہے, مجھے تو یہاں سے ملا تھا, یہ نہیں کہے گا مجھے اوپر سے ملا. اور پھر اللہ تعالیٰ مشکل مصیبتیں جب اس کافر مشرک کی دور کرتا ہے, پھر جناب کسی اور کی نظر و ریاض کر رہا ہے, کسی اور منت مانی تھی فلاں بابا کی میں نے, یہ وہ تب ہوا ہے, اس کی تبلیغ کرتا ہے. یقین کیجیے میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں. پیر ظاہری بات ہے, کسی کا کلاس فیلو آپس میں فری ہوتے ہیں, پتا یار تمہارا چکر کیسے چلتا ہے, یہ کیسے تمہارا فراڈ چلتا ہے. اس نے پوچھا, کہ یار چپ کر نہ پوچھ. انہوں نے کہا نہیں میں پوچھوں گا, بتاؤ مجھے, کوئی نہیں سن رہا. اس نے کہا دیکھ, اگر 9-10 عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں نا, 10 کو ہم کہتے ہیں بیٹا ہوگا,
10 में से अगर 9 की भी बेटियां हो जाए ना तो वो चुप हो जाती हैं, नहीं बोलती हैं। वो जो एक का बेटा होता है ना, वो जितनी तशहीर हमारी करती है, हमें किसी अगर वो 9 हमारे मुखालिफ भी हो जाए तब भी अवाम नहीं उनकी मानती है। वो जो एक करती है ना, मुझे बेटा यहाँ से पीर साहब ने दिया, इसके तफैल मोहम्मद था, ये तफैल ये करामत हुसैन था, ये बाबा जी ने हमारे इलाके में पीर साहब आते थे, कहते अल्लाह जानता, उसने कहा 1.25 लाख का मैं अल्लाह से कोटा लेके आया, 1.25 लाख मैंने बेटे देने हैं अब इंसानी, जिससे दिल करता मांगो। और हमारे सारे इलाके के अंदर उन बच्चों का नाम तालिब हुसैन है। जो भी तालिब हुसैन बच्चा, तालिब हुसैन नाम रखना। अब जाके जितने हमारे गांव के अंदर तालिब हुसैन है इकट्ठे करो, वो कहेगा हमारे बाजार शाह के मदैन है। हमारे गांव का एक आदमी था, उसका नाम था पीरन दत्ता, बूढ़े से बुजुर्ग से थे। मैंने एक दिन मैंने चाचा बात सुनो, आप पीरन देते हैं या अल्लाह देते हैं? कहता मुझे कोई नहीं पता। ये हाल है हमारी कौम का। अल्लाह के बंदो, मेरे प्यारे भाइयों, तब अल्लाह की रहमत उठी हुई है। ये नमाज, रोजे, हज, ज़कात अल्लाह जानता है, ये सिर्फ अल्लाह ने मोमिनों को फर्ज किए, जिनका ईमान ठीक है, जो अल्लाह को मानते, शिर्क नहीं करते, उनको अल्लाह ने कहा है कि तुम्हारे इस ईमान को मजबूत करने के लिए ये मैंने एक पूरा प्रोग्राम रखा है। और जिनके अकीदे के अंदर खराबियां हैं मेरे भाइयों, ना उनके ऊपर उम्र है, ना हज, कोई अमल अल्लाह की तरफ से नहीं। हर अमल, चाहे सलात है, अल्लाह ताला कहता है इन्न सलात कानत अलल मोमिनीना किताबुम मौकूता, मुकर्रर औकात के लिहाज से मोमिनों पर है, बाकी क्यों अपनी तरफ से कर रहे हैं। रोजों के बारे में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, है वो लोगों जो मुझे मानते हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए, दूसरों पर नहीं है। आज हमारे मुसलमान हैं, फिरकों में बढ़ गए, कोई बरेलवी बना दिया गया, कोई देवबंदी बना दिया गया, कोई अहले हदीस, सल्फी, चकड़ालवी, सोशबंदी, नक्शबंदी, कितने गिने नहीं जा सकते। फिर सियासी देखिए कितनी पार्टियां हैं, फिर उनकी पार्टियों के अंदर पार्टियां हैं, आपस में लड़ रहे हैं। आज मुसलमानों की दुर्गत बनी है, यहूदी थोड़ा सा होके मार रहा है। अल्लाह के बंदो, इसी वजह से हमारे अंदर ईमान नहीं है, ईमान के अंदर शिर्क है। कलमा जो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसको समझ के नहीं पढ़ते हैं। हम आपको कलमे की दावत देने आए हैं, समझाने। अगर आप पहले से यही मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, और अगर बिल्कुल थोड़ी बहुत कमी पेशी उसको दूर करें, और उसके बाद हम मिलकर इस चीज को हम आगे बढ़ाएं। ये अपने तक रखने वाला मामला नहीं है, ये फैलाने वाला मामला। इसका अल्लाह ताला ने बड़ा अजर रखा हुआ है, ये इम्तहान है। इसकी वजह से जन्नत के आपको दर्जात मिलेंगे। वक्त तो वैसे ही गुजरता जा रहा, किसका नहीं गुजरा, बड़े बड़े ऐब चले गए, बड़े बड़े दौलत कमा गए, इससे सुकून नहीं है। सुकून ईमान के साथ है, फिर हलाल रोजी के साथ है। अल्लाह के ऊपर तवक्कल, भरोसा ये करेंगे, अल्लाह के यहाँ कबूल होगी। और अल्लाह के साथ शिरक करने वालों के साथ आपका कोई तल्लक नहीं होना चाहिए सिवाय दावत के। ये दावत का तल्लक है ऐसे लोगों के साथ से। बाकी अगर इनको अपना इमाम मानेंगे, इनको अपना लीडर मानेंगे, तो याद रखिए अल्लाह के तुम्हारा कोई अमल काबिल कबूल नहीं, क्योंकि यही तो जंग है ईमान की और कुफर की। हक और बातिल के दरमियान में लाइन लगेगी ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा? बताइए सही कौन और सच्ची कौन। मिक्स कर दो, खिचड़ी बना दो, खिचड़ी बिछा दो, तो कभी भी नहीं सही मामला पता चलेगा, नहीं समझ आएगी आपको। इसलिए अल्लाह ताला आपको इसकी मजीद समझ अता फरमाए, हमें भी समझ अता फरमाए। अल्लाह जानता मैं याद दहानी कराने हैं, ये नहीं कि मैं आपसे ज़्यादा, मैं आपका भाई हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं कोई पीर नहीं हूँ, मैं कोई और सियासी लीडर नहीं हूँ कि कल आपसे कोई मैंने वोटें मांगनी है। ये मेरा मामला नहीं है। और भी बंदे अल्लाह के ऐसा काम कर रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, और भी बेशुमार लोग काम कर रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं ये वाला काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके ऊपर जमाव दिखाना है। फिर वही बात, उसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। सुम मुस्तकिम, अगर इस पर जम गए तो फिर कामयाबी यकीन नहीं है। लेकिन अगर मौत से चंद मिनट पहले भी इससे फिर गए तो पिछले सारे पर अल्लाह से ही फिर देगा। ये अल्लाह बहुत गैरती रब है, गयूर रब है, वो हर गुनाह माफ़ करने के लिए तैयार है, यकीन कीजिए। वक्त मैंने थोड़ा लिया था आपसे बताऊं तो ज़मीन और आसमान को अगर गुनाहों से कोई बार के चला गया, लेकिन अल्लाह कहता है हदीस कुदसी के अंदर, नबी अलैहि सलाम के फिर एक ला युश्रिक बी शैया, मेरे साथ शिर्क नहीं किया। पूरी दुनिया नंबर 1 झूठे आप अगर हो जाए, नंबर 1 कातल, नंबर 1 बदकार, हर ऐब आपके अंदर चोटी के ऊपर है, लेकिन शिर्क नहीं आप करते। यकीन कीजिए एक वक्त आ जाएगा, अगर ये तौबा करें फिर तो फौरन माफिया, इतना मेहरबान रब है। लेकिन तौबा की तौफीक नहीं भी मिली, अब यकीन के तो उम्मीद बाकी है। कुरान और हदीस के मुताबिक उम्मीद बाकी है, सजा दे के या बगैर सजा के वो जरूर आपको जन्नत में दाखिल करेगा। इसका उल्ट भी इसी तरीके से है। अगर पूरी कायनात को आप नेकियों से भर के चले गए और एक आधा शिर्क अगर आप लेके गए हैं अल्लाह के पास, आधा शिर्क, बड़ा नहीं, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मम्मात युशरिक बिल्लाह शैयन दखलन, शैयन आखिरी चीज को कहते हैं भाई को, आखिरी जो सबसे छोटी चीज है जो नजर भी नहीं आती है ना, उसको शैयन कहते हैं।
نبی علیہ السلام اتنا بھی شرک کر کے اگر آپ گئے اللہ کے پاس اور معافی نہیں مانگی ہے مرنے سے پہلے، ختم ہوگی کہانی بس. پھر معافی جو مرضی کرو، رو چیخو چلاؤ، واپسی کوئی نہیں ہے. چاہے پیچھے والے جنت الفردوس کی دعائیں مانگتے رہے، جو مرضی. بڑے اچھے آدمی، پوری دنیا کے بڑے اچھے شریف آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے، بس بڑی اچھی باتیں کرتے تھے، لیکن وہاں آپ پھنسیں گے، واپس نہیں آ سکیں گے. اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے اپنے گناہ میں رکھے. آپ بھائیوں نے غور سے بات کو سنا ہے، میں شکر گزار بھی ہوں، میں دعا گو بھی ہوں، اور باقی ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے بھائی. اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ ہدایت جس کو مل گیا وہ بس پکا نہیں، آخری دم تک اگر اس پر قائم نہیں ہے تو ممکن ہے جس کو بتا رہا ہے وہ زیادہ مومن بن جائے اور خود آخری بار اسی کو چھوڑ کے برباد ہو جائے. کیونکہ ایک واقعہ چھوٹا سا بس آخری بات، ایک بڑا جہنمی ہوگا، دوسرے جہنمی اس کے گرد چکر دائرہ بنا لیں گے، وہ کہیں گے حضرت صاحب ہم تو آ گئے جہنم کے اندر، ٹھیک ہے ہم بدکار تھے جو بھی تھے معاملہ، آپ کدھر، آپ کیوں یہاں آ گئے؟ آپ تو بڑی بڑی نصیحتیں اور بڑی بڑی تقریریں کیا کرتے تھے، آپ کو تو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کا بس میں مارا گیا، تو میں سب بہت نصیحت کرتا تھا، خود گناہوں سے نہیں بچتا تھا، میں بھی یہاں گیا. اس لیے بچے گا وہ میرے بھائی جس پر اللہ رحم کرے گا. اللہ تعالیٰ رحم کرے، قائم رکھے. ایسے لوگوں کے روزے، ایسی لوگوں کی عید ہے میرے بھائی، بالکل لہٰذا اس حوالے سے اگر کوئی بات آپ جی دم دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ تعویذ گنڈا، یہ تو بالکل شرک ہے، وہ شرک ہے. لیکن دم جو ہوتا ہے نا آپ خود کریں، نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر دم خود کرنے کے لیے کہا ہے. یہ کوئی ایسی دوسرے سے دم کروانے والی چیز نہیں ہوتی ہے. یہ مولویوں پیروں نے ایک ایسا ماحول بنا دیا ہم دم کرتے ہیں نا، کلوز برب الفلق کلوز برب الناس، یہ پڑھ کے کر کے رات کو آپ یہ دم بس. اور دم دعا ہے، تعویذ شرک ہے، یاد رکھیے. عام لوگ اس کو مکس کر دیتے ہیں. دم دعا ہے، کلوز برب الفلق کلوز برب الناس. آپ آخری دو صورتیں کے ترجمے پر غور کریں. آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں ان ساری چیزوں سے جو یعنی جو چاہے مادی ہوں، غیر مادی ہوں، نظر آنے والی ہوں، نہ نظر آنے والی ہوں، ایسی مخلوق جن کو میں جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں، جن کے اندر سے جو بھی شر ہے کسی طرح کی، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. بس یہ اس کا علاج ہے. پھر آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سو جائے، قل هو اللہ احد پڑھ کے سوئے، بہترین عمل ہے. کوئی کچھ نہیں آپ کو ہوگا. باقی کوئی بیماری ہے علاج کراؤ، حکیم کو ڈاکٹر کو، اللہ پر بھروسہ رکھو، صبر کرو، کیونکہ جب اللہ چاہے گا وہی آپ کا امتحان ہے. کوئی ضروری نہیں کہ بڑے ڈاکٹر کے پاس آپ چلے گئے فوراً شفا مل جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے. بغیر جائے بھی آپ کو شفا اللہ دے سکتا ہے، لیکن جانا سنت ہے. علاج کرانا بالکل ٹھیک ہے، یہ سنت ہے، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. یہ توکل کے خلاف چیز نہیں ہے علاج کروانا، عین توکل ہے. کچھ لوگ ہیں صوفی ٹائپ، ہم تو علاج بھی نہیں کراتے، ہم اللہ پر توکل رکھتے ہیں. یہ توکل نہیں ہے، اس کو توکل نہیں کہتے. علاج کراؤ اللہ پر توکل رکھو. جس طرح باہر اونٹ باندھ کے نبی علیہ السلام کا اونٹ اس کی ٹانگ باندھی ہے تو نہیں، اللہ توکل چھوڑا ہے نا، کوئی جو پہلے ٹانگ باندھو پھر اللہ توکل کرو. یہ کوئی توکل نہیں، باہر اونٹ چھوڑ کے آئے وہ چلا جائے گا. اسی طرح گاڑی ہے لاک کر کے آؤ، آج کل کے دور میں موٹر سائیکل ہے جو ہے لاک کر کے آؤ، نہیں اللہ توکل چھوڑا ہے نا، یہ توکل نہیں. یہ صوفیزم ہے، اسلام ایسا نہیں ہے.